Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت سے نوازا ہے اور وہ دولت ہے ایمان. کوئی بھی دولت بھی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. ایمان ہے کیا؟ آپ اس کی قدر دیکھیں، اعزاز دیکھیں، اس کی شان دیکھیں ایمان کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خطاب فرمایا ہے یا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں. تو یہ ہر اس انسان کو خطاب ہے جو ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ. ظاہر جس وقت قرآن میں پڑھ رہا ہوں تو آتے آمنو، تو میں تو الحمدللہ ایمان رکھتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاتی طور پر انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس فکر میں نہیں ہیں، ہم سوچ میں نہیں ہیں، بس قرآن اٹھایا تو پڑھنا شروع کر دیا. لیکن کتنا بڑا اعزاز ہے ایمان کا، آپ ہی سوچیں. اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے ایمان کا کہ اللہ پاک قرآن کے اندر مخاطب ہوتے ہیں ایمان والوں سے، ہر بندے سے جس کے پاس ایمان ہے، ہر عورت سے جس کے پاس ایمان ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو. اور بہت ہی خوبصورت محبت اور پیار والا سیرہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ ایمان سے مخاطب ہوتے ہیں انسان والوں. اتنا یہ کہ جب دلوں پہ، یہ تو دلوں کی بات ہے کہ جس قدر جس کا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہے، اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اسی قدر یہ میسج اس کو پہنچتا ہے. مثال بڑی آسان ہے کہ کوئی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہو، کوئی انسان بہت بڑا آدمی ہو، بہت بڑا آدمی ہو، اور ہزاروں مجموعے کے اندر سے وہ آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب کرے، کیا حال ہوگا؟ آدمی مست ہو جائے گا، یار مجھے اس نے بلایا. یعنی ایک بہت بڑا مجموعہ ہے لگا ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ ایک دم آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کا نام لے کے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، پورا مجموعہ آپ کو دیکھنے لگے گا. ہو گیا نہیں؟ تو آپ اس وقت پر آپ کیا سوچیں گے؟ کتنا بڑا یار میرے ساتھ یہ اعزاز ہو گیا، ایک اس شخص نے مجھے اس طرح دیکھ لیا، اتنا بڑا تھا، وہ تو کنگ تھا.
کنگ فہد تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا اور سب کے سامنے بلا لیا. میرا خیال تو اس کا نشہ زندگی میں نہیں اترے گا اس کو. کیوں؟ کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت رچی بچی تھی، دنیا کی عزت اور احترام تھا. جس کے پاس بڑا رتبہ، بڑا درجہ تھا، تو اس کے دل نے اس میسج کو قبول کر لیا. اسی طرح جب قرآن پڑھتے ہیں، مختلف لوگوں میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں. جس کے ایمانوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، قلب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کئی صحابی آپ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ اور کیسی اللہ والے بڑے بڑے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے پڑھتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے دل پہ وہ رسیو ہو رہا ہے چیز. جیسے میں نے بتایا نا، دنیا والے کے دل پہ دنیا کی باتیں رسیو ہوتی ہیں اور وہ مست ہو جاتا ہے کہ میرا اتنا بڑا اعزاز ہو گیا. تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے مخاطب ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار، مجھے بتائیں کیسی، جیسے ایک لفافے کے اندر بند ہوتی ہے نا کوئی قیمتی چیز، ہماری تو زندگی ویسی ہے. اور نہ ہم اس پہ احساس کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بس وہ کولو کی بیل کی طرح بس وہی ایک روٹین ہے ہماری. کبھی کمپیئر ہی نہیں کرتے ہم کہ ہم اس چیز کو بس کافی ہو جی کافی ہو گیا. کبھی سوچے تو صحیح آدمی کہ آخر ہمیں کیوں نہیں جذبہ پیدا ہوتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ آمنوں کو جب سزا لگتی ہے قرآن پر، تو میرے دل پہ لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا، مجھ پہ کیفیت کیوں نہیں آتی؟ سپاٹ بالکل خیال بھی نہیں گزرتا، تصور بھی نہیں آتا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے بس. الحمدللہ یہ بھی ہے آج کے دور میں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کھول کے ہم دیکھ بھی لیں پڑھنے، یہ بھی اللہ کا بہت ہی کرم ہے. لیکن یہ تو بھی بہت، اس پہ اکتفا کر لینا بہت ہی گھٹیا درجے کی بات ہے نا، کہ دنیا میں تو آپ اکتفا نہ کریں. تو یہ سنیں جی یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز تو ہے جانتے ہیں، لیکن آپ تو اس سے بہت بلند ہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ اس سے بہت بلند کیا ہے، اس پہ کیوں اکتفا کر لیا آپ نے؟ یہ کیوں سوچتے کتنے افسوس کی بات ہے، بجائے خوشی کے اس پہ انسان افسوس کیوں نہیں کرتا؟ تو بہرحال ایمان جو ہے اتنی بڑا اعزاز ہے ایمان والوں کا ایمان پر. ایمان کیا ہے؟ ایمان والے کون ہے؟ ایک ہوتا ہے پہچان، ایک ہوتی ہے جاننا، اور ایک ہوتا ہے ماننا. پہچاننا، جاننا اور ماننا. جس نے جانا بھی، پہچانا بھی اور مانا بھی، وہ ایمان والا ہے. یاد رکھیں، جس نے جان لیا اور پہچان لیا تو ساری دنیا ہے. کون شخص ہے جو اللہ پر کو نہیں پہچانتا؟ نہیں. کون تھا ایسا کافر اس وقت موجود نبی پاک کی رسالت کے وقت کہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ساری پہچانتے، دوسرے مذہب کے لوگ پہچانتے تھے، یہودی پہچانتے تھے، نصارے پہچانتے تھے، علاماتیں موجود تھیں. اور سب سے بڑی علامت یہ تھی، سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک، سبحان اللہ، وہی اتنی زبردست چیز تھی، اتنی روشن دلیل تھی کہ جس کے سینے کھولے ہوتے تھے، جن کی واقعی جستجو ہوتی تھی، وہ تو آپ کو چہرے مبارک دیکھتے ہی پہچان جاتے تھے، مان جاتے تھے، جان جاتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھ لیں آپ، جنہوں جانا پہچانا بس وہیں تک رہ گئے، وہ آگے نہیں ہلے، وہ سارے کے سارے وہ جہلی بنے سب. لیکن جنہوں جانا بھی، پہچانا بھی اور فوراً مانا بھی، وہ صدیق بن گئے، وہ عمر بن گئے، وہ علی بن گئے، وہ زبیر بن گئے، طلحہ بن گئے، سعد بن گئے، وہ صحابہ بن گئے، سارے روشن ستارے بن گئے. تو صرف یہ نہیں کہ جاننا ہی ہے، ماننا ہی ہے، بے فیض ہے. اور یہی چیز سلسلہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر ہم اللہ والوں کو سب جانتے ہیں، واقعی جانتے ہیں، اللہ کا ولی بھی بالکل وہی صفت رکھتا ہے، یاد رکھیں آپ، کیونکہ تعلق باللہ ہے اس کے ساتھ. بس تعلق باللہ جس کے ساتھ ہوگا، بیت اللہ، کلام اللہ، ولی اللہ، ان سب کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. تو جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو تو ان کو جاننا اور پہچاننا کافی نہیں ہے جب تک اس کو مانا نہ جائے. جس کے ساتھ نسبت اللہ کی ہوگی، یاد رکھیں. آپ جانتے ہیں کعبے کو، پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، کٹتے ہیں چکر. آپ جتنے چکر کاٹیں گے کوئی اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا.
کلام اللہ آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، مطلب پہچانتے ہیں اس کو کہ اللہ کا کلام ہے، چومیں سینے سے لگائیں کچھ لگائیں، لیکن جب تک مانیں گے نہیں بے فیض رہیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ولی اللہ ولی کی کیفیت ہے، ناممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی موجود ہو تو لوگ اس کو نہ پہچانیں، یہ تو پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، نیک آدمی ہے جی، بڑا صحیح آدمی ہے۔ اللہ کا ولی چاہے کتنا پوشیدہ ہو جائے لیکن جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہو تو اس کو آدمی پہچانتے نہ ہو، جانتے نہ ہو، دل میں ضرور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے، مانتے نہیں ہیں، ماننا نہیں۔ اور یہ جب مانتے نہیں ہیں بے فیض رہتے ہیں، ان کو فیض نہیں پہنچتا۔ اور جس نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا اور مان بھی لیا، وہ کبھی بے فیض ہو ہی نہیں سکتا۔ بولے سبحان اللہ۔ جانتا وہی ہے، نسبت اللہ کی جس کی ہوگی تو وہ تو ہوگا، پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے اور اس سے فیض پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان جو ہے اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے ہمیں، تمام دولوں سے بلند ہے، اور آخرت کا سارا خزانہ اسی ایمان پر موجود ہے ہمارے ساتھ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ، کیونکہ ایمان والے تو بہت ہی محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کو، کیا ہے کہ انہوں نے مانا ہے اپنے رب کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دی ہے، ان کو انعام دیا ہے، انہیں ایک ٹارگٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہر ایمان والوں کو اللہ نے ایک ٹارگٹ دی ہے، اور کیا کیا ہے ٹارگٹ، کیا دی ہے، مقصد، وہ کیا ہے ہمارا ہر ایمان والے کا عورت کا مقصد ہے، اور وہ ہے مقصد رضائے حق۔ تمہارے پاس ایمان آ گیا، اب تم نے جو کام کرنا ہے اس ایمان کے اندر، اللہ تعالیٰ سے اعلان ہو رہا ہے قرآن میں کہ اب اس ایمان کے ساتھ یہ ہے، اتنی بڑی میں نے دولت دی، اب تمہارا مقصد حیات، اس دنیا میں رہنے کا مقصد صرف ایک ہوگا، صرف ایک، وہ کیا ہے، رضائے حق، اپنے رب کو راضی کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، یاد رکھیں۔ ہر ایمان والے کا مقصد یہ بتایا جائے، اور کچھ بھی نہیں ہمارا مقصد دنیا کے اندر، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو ایسے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، رضی اللہ، بس اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اس دنیا سے جا رہے ہو۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم پوری دنیا، جب تک ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لازم ہے۔ شیطان ہٹائے گا، نفس ہٹائے گا، اس مقصد سے ہمیں نکالے گا، لیکن ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور کوئی ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، سوچا نہیں، کیا نہیں، اس پہ کوشش نہیں کی، وہ سب سے بڑا ناکام آدمی ہے، کیونکہ مقصد ایک ہی ہے ہمارا، اور وہ کیا ہے، رضائے حق، اپنے رب کو راضی کرنا۔ صبح کریں تو یہ مقصد ہمارے ذہن میں ہو، کام کریں ہمارے ذہن میں ہو، بزنس کریں ہمارے ذہن میں ہو، گھریلو معاملات کریں ہمارے ذہن میں ہو، پکا یہ ذہن بن جائے کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، صبح اٹھا رہا ہے، مسجد میں لے جا رہا ہے، جو سب کچھ کام اللہ کون کرا رہا ہے، تو ہمارے ڈوری اس کے ہاتھ میں ہے، کہ جو کچھ یا پائیں سب اللہ نے کیا، سارا کام سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کوئی ہماری ہمت ہے نہ کوشش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ کیا، کہ ارادہ ضرور ہے آخرت کی طرف ہمارا، بے ارادوں کا اللہ نہیں لیتا کبھی بھی، بے شک پتلا سا بھی ہو، معمولی سے میرے دل میں، آپ تو خیر ماشاء اللہ بڑے دل والے ہوں گے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رستہ کھولتا ہے۔ تو کیا ہے بھائی، مقصد ہمارا یہ ہے، چلتے پھرتے ہر اس مقصد کو پکا ہم نے کرنا ہے، کہ اور کچھ ہمارا دنیا میں کام نہیں ہے، کھانا پینا سب اللہ نہیں دینا ہے، یہ نہیں کہ یہ نوکری نہیں دے گا تو میرا کیا ہوگا، فلاں جگہ جاب ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ چیز نہیں ہو تو میری کیا ہوگی، فلاں ہو گیا تو کیا، بالکل اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہوگا، ہم اپنے مقصد پہ لگ جائیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد بس نیت ایک ہی کرنی ہے، بھائی ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مجھے زندگی دی ہے، اب مجھے جو آج زندگی دی، جیسے دعا ہے نا، اٹھنے کے بعد ہم دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تیرا، یہ دعا ہے معصورہ، عربی کے اندر ہے دعا، کہ شکر اللہ تعالیٰ، شکر ہے تیرا کہ تو نے آج میری جان کو واپس کر دیا،
اور تو نے مجھے سوتے میں نہیں مارا، جدبی کے لفظ نہیں فرمائے، اور تو مجھے مار دیتا میں کیا کرتا، لیکن تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری جان کو واپس کر دی آج. اب اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان بھی میرے پاس موجود ہے، جان بھی تو نے واپس کر دی ہے، تو اب سے مجھے تو بڑا بہترین ایک چانس اور مل گیا کہ آج سارا دن پھر تیری اس رضا کے لیے گزاروں گا. یہ ہے کام اصل ہمارا دوست. لیکن ہم صبح ہی اٹھتے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، وسوسے آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، کچھ یہ کرنا ہے، کچھ وہ کرنا ہے، سارے مقصد ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ جو آخرت کا مقصد ہوتا ہے وہ بہت ڈیم ہو جاتا ہے، بہت سلو ہو جاتا ہے. اور کبھی تو اگر ٹکراؤ ہو جائے آخرت کا دنیا کا مقصد کا تو ہم پلٹا مار جاتے ہیں، چلو یار خیر ہے، اس کو آگے کر دیتے ہیں. کبھی نہ کرنا ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہی شیطان ہے جو برباد کر رہے ہیں. ہمیشہ اپنے آخرت کے مقصد کو سامنے رکھ، کیونکہ زندگی تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، ایک لمحے کا انسان کو پتہ نہیں ہے. بس ایک مقصد ہو اٹھنے سے سونے تک کہ بس اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے کیا کیا دیکھیں، سسٹم سے چل رہا ہوں، آستہ آستہ باتیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ. یہ تو ایک مذاکرہ ہو رہا ہے، جو ذہن میں میری باتیں ہی میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. تو آپ کو پسند آئے آپ قبول کر لیں، ورنہ میں تو کیا کہا کے چلا جاؤں گا. الحمدللہ مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے، کیونکہ میری بیٹری چارج ہو رہی ہے الحمدللہ، اور یہ سب کچھ میں نے عمل کرنا ہے اس پر اللہ کے فضل سے. میں تو کمزور آدمی ہوں، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جو آج مجھے اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے. ابھی زندگی باقی ہے نا، ابھی تو رات آئے گی پھر دعا کر کے آج ہی نیت کر لیں، اور موت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نیت ارادوں کو دیکھتا ہے، پچھلی بھی کام بن جائیں گے ہمارے، جتنے ہم نے غفلتیں کی، ہم نے مقصد نہیں بنایا یہ زندگی کا. تو مقصد آگے ہمارا، اللہ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے دیکھیں کتنا بڑا انتظام کیا ہے، بہت بڑا انتظام کر دیا ہمارے لیے کہ مقصد پریشان نہ ہو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کے لیے کلو دیتا ہوں، انتظام کر دیتا ہوں تمہارا، اور تم اس کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہو. یا اللہ کیا مقصد ہے کہ تو مومن ایمان والا ہے، تیرا ہر نیک عمل جو ہوگا وہ میری رضا لے آئے گا. سبحان اللہ. پتہ ہے اب نیکی کتنی ہے، ہر نیکی جو ہے وہ میری رضا کی طرف تجھے لے کے آئے گی، میں تجھ سے راضی ہوں. ہر نیکی، اور ہر نیکی جو نیک عمل ہے، ایک عمل بن جاتا ہے انسان، بڑی چھوٹی نہیں. یہ بھی رکھیں بس نیکی ہو، نیک کام ہو تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے عمل بن جاتا ہے، اور اس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں ان عمل سے. تو اب جتنے بھی ہم عمل کر رہے ہیں جو اللہ پاک ہم سے کرا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں اس سے. لاشعوری طور پہ ہم تو بھول گئے نا، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں نماز، اس ذکر میں کیوں آئے، جہاں صاحب نے بلایا ذکر میں آئے، چلو یار ذکر اور آ جائے. پیچھے پتہ ہی نہیں ہمیں کہ مقصد اس کا کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں، بس چلتے ہیں. ایک تو پتہ ہے کہ ثواب مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، لیکن مین مقصد ثواب ایمان بھی نہیں ہے. مقصد صرف کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوگا تو وہ ایمان بنے گا، اللہ راضی ہوگا تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا. وہ تو سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ پاک نے یہ ہمیں کیا دیا ہے، عمل دیے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے تم میری رضا کو حاصل کر سکتے ہو. ہر نیک عمل جو ہے وہ میری رضا کے ہے. تو بھی تو عمل کرے گا، میں تو اس سے راضی ہوں بندے. سبحان اللہ. لیکن یہاں ایک چیز ہے کہ ہر عمل جو ہے جو ہم کریں وہ اس اسٹیٹس میں جاتا ہے، اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ راضی ہو جائے جب تک اس عمل کو اس نوعیت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس طریقے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. دو انسان ہیں اور دونوں کھانا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں. ایک انسان ہے وہ کھاتا ہے، کھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یار جب یہ میں کھانا کھاؤں گا تو اس کا میرے جسم پہ کیا اثر ہوگا.
میرا جسم اس کو قبول کرے گا، اس سے کچھ مجھے توانائی ملے گی، اس سے کچھ مجھے فائدہ ہوگا، کون سا وٹامنس جائے گا، کون سا نقصان جی چیز ہے میں اس کو نہ کروں. بڑے احتیاط کے ہر کھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے. ہیں ایسے لوگ جو اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یا آپ انگور کھائیں، نہیں مجھ تو طبیعت کے مطابق نہیں ہے، چھوڑ دے گا انگور. آئیں جی آج بہترین ایک ڈش بنی ہے آپ کھائیں، وہ نہیں کرے گا. وہی کھائے گا، وہ سمجھے گا کہ جو جسم پہ میرے جائے گا اور جسم کو جس سے میرے فائدہ ہوگا، جس کو میرے اسٹامک قبول کرے گا اور وہ جو مجھے نرشمنٹ دے گا اس کھانے کو وہ قبول کرتا ہے. وہ صرف وہی پھل کھائے گا، وہی کھانا کھائے گا. بڑا چوائس قسم کا اس کا کھانا ہوگا ہر چیز. دوسرا آدمی اس نے پیٹ بھرنا ہے، جو چیز ہم بس ڈرا ہوں کوک کسی سے پوچھا بھی آپ گرم پئیں گے ٹھنڈا؟ کہ جی پہلے گرم پی لیں گے پھر بعد میں ٹھنڈا پی لیں گے. یہاں دونوں سے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس نے کہا نہ ٹھنڈا ملتا ہے نہ تمہیں گرم، جاؤ اپنے گھر جاؤ واپس جاؤ. تو یہ بھی انداز ہے لوگوں کھانے جو بھی ہو آ جائے پیٹ بھرنا ہے. صبح کا ناشتہ بس پیٹ بھر گیا، جو انڈے آ گئے یہ آ گئے فلاں کھا لیا، وہ جو فروٹ آ گیا، میٹھا آ گیا، ٹھنڈا آ گیا، گرم آ گیا. اس نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ اس کے بعد میرا جسم کیا ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کس کی صحت اچھی ہوگی؟ وہ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا پیٹ نکل آئے گا، کوئی ٹانگ نکل آئے گی، کوئی دل میں دھک دھک ہونے لگے گی، کوئی بلڈ پریشر ہائی اوپر نیچے ہونے لگے گا، کوئی ہزاروں قسم کی چیزیں ہونے لگیں گی. وہ تو کھاتا اس کو پتہ کچھ نہیں کہاں جا کے کیا کام کیا ہے، کسی نے فیٹ کہاں گیا ہے، وہ چیز کدھر گئی ہے. لیکن دوسرا آدمی احتیاط سے کھاتا رہا تو صحت اس کی اچھی ہوگی نا جس نے احتیاط سے کھانا کھایا. یہ بات سمجھ. عمل بھی ایسے ہی ہے. عمل کا معاملہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے زکوٰۃ کر لی، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنے تلاوتیں کر لی، میں نے فلاں کر لیا. خبردار. عمل کا تعلق بالکل ویسے ہے جیسے خوراک کا جسم کے ساتھ ہے. بولیں سبحان اللہ. عمل کیا کام کرتا ہے کہ عمل بھی اسی طرح کام کرتا ہے جسم پہ. جو انسان، اب یہ بڑا سوچے میرے فکر کو مجھے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے، سبحان اللہ، کہ یہ عمل، سبحان اللہ، یہ عمل مجھے اللہ کے دربار تک پہنچا دے گا یا نہیں پہنچائے گا. جیسے خوراک کھانے سے پہلے اس نے سوچا نا کہ یہ مجھے توانائی دے گا ہی نہیں دے گا، میرے جسم کی نرشمنٹ بنے گی نہیں بنے گی، اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تب اس نے اس کو کھایا تو ہو گیا. اسی طرح عمل کرنے سے پہلے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے یہ چیز. دیکھیے آپ، یہ لازم ہے یہ چیز کہ وہ اس عمل کو کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ عمل جو مجھے اللہ کی رضا تک لے کے جا رہا ہے بھی ہے ہی نہیں جا رہا. سبحان اللہ. ہر نماز برابر نہیں ہے، ہر تلاوت برابر نہیں ہے دوستو، ہر کھانے والا برابر نہیں ہے. کھانے والے نے سب فرق میں دکھایا. اسی طرح ہر عبادت کرنے والا برابر نہیں ہے. میری بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن بالکل صحیح بات کر رہا ہوں میں آپ سے. برابر نہیں ہے. وہ کہنے کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لی، ہم نے اتنی تلاوت کی ہے، ہم نے اتنی عمرے کی ہے، ہم نے اتنے ذکر کی ہے، ہم نے فلاں کی ہے، لیکن نہیں ہے. جس طرح ہر کھانے والا برابر نہیں ہے تو ہر عمل کرنے والا برابر نہیں ہے. عمل کرنے والا وہی برابر ہوگا کہ جس کا عمل ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کی رضا تک پہنچا دے. شرط ہے یہ. کیسے کہ انسان جس وقت کھانے سے پہلے سوچتا ہے، اس طرح عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ واقعی اس میں یہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں نرشمنٹ ہے، اس میں وٹامنز ہیں، اس میں وہ طاقت ہے جو مجھے اللہ تک لے جائے گی. کیا یہ نماز ہے ایسی؟ کیا یہ میرا قرآن ایسا ہے؟ یا میرا یہ کام جو میں دین کے لیے کر رہا ہوں یہ ایسا ہے؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں بھائی مجھے ایمان سے پتہ ہے ایسا. ہم نے تو دین کو گڈ مڈ کیا ہے نا میرے دوستو. یہ راز کھلتے ہیں جا کے خانقاہوں کے اندر. یہی بتا رہا ہوں اتنا بڑا فرق ہے کہ جس وقت خان کے لپیٹ دی جائیں گے نا اور کیا تو رجال ہو جائے گا، سمجھ جائیں کہ اس وقت قیامت بڑی نزدیک ہو ہے، کہ دروازے بند ہو گئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. حقیقی دروازے بند ہو گئے ہیں، ساری بناوٹیں رہ جائیں گی، اصل چیز ختم ہو جائے گی. کیوں؟ جس وقت خانقاہیں آباد تھیں اور اللہ والے موجود تھے
کیسے کیسے آپ دیکھتے لوگ نکلتے تھے الحمدللہ، کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے تھے. آپ سوچیں کہ ان کی باتیں سنیں، ان کی آپ کو ہسٹری نظر آتی ہے. یہ انسان تھے، فرشتے تھے، کون تھے لوگ؟ کیونکہ اس وقت راستے کھلے ہوئے تھے، خانقاہیں موجود تھیں، اللہ والے موجود تھے، جہاں یہ درس ملتے تھے، جہاں یہ چیزیں ملتی تھیں انسانوں کو، وہ بند ہو گئی. تو جب یہ بند ہو جائیں گی خانقاہیں اور یہ چیزیں رکاوٹیں بند ہو جائیں گی تو وہ بالکل سمجھ لیں کہ قیامت نزدیک ہے. فحشی، بہائی، وہ سب دین بن جائے گا. یہ تو جی کیونکہ وہ عمل جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عمل ایسے گڈ مڈ ہو جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے. بتائیں، جس عمل سے پہلے فکر نہیں رہے گی، سوچ نہیں رہے گی کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں کہ اس میں بہت طاقت ہے یا نہیں ہے. باتیں سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی طاقت ہے عمل کے اندر کہ جو ہم سوچ رہے ہیں جی میرا عمل، میں نماز جو پڑھ رہا ہوں، ہاتھوں گیا پڑھ لیا سب کچھ، میں پیچھے پڑا یہ عمل ہو گیا، بس خوش ہو گئے، جنت مل گئی. سبحان اللہ. یہ تو پتہ چلے گا آخرت جنت ملی یا نہیں ملی، کیونکہ یہ سب اللہ نے بتائی ہیں. یہ قرآن میں موجود، یہ حدیثیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سب حدیثیں بتا رہا ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی نے بک لکھی ہے یا کسی نے کوئی سٹوری سنائی ہے. یہ ساری حدیثیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سب حدیث کے مفہوم ہے. اب اس پہ میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، پورے مفہوم حدیثوں کے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ مین میڈ باتیں کر رہا ہوں، کسی حوالے سے میں کر رہا ہوں، بالکل نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، پوری دلیل ہے یہ کہ وہ عمل ہے ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے. اور ہم کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وضو کیا آئے پڑھے نماز پڑھ، بڑا جی بڑا نمازی ہے، یہ تو بڑا جی فلاں ہے، یہ جی بڑا فلاں ہے، اور پیچھے ٹھوک لگ جاتی کوئی نہیں، چلو اللہ قبول کرنے والا ہے. اتنا ڈاؤن کرتا ہے شیطان. تو سارے قانون جو اللہ نے بنائے وہ کدھر ہے؟ وہ سارا قرآن کدھر ہے؟ وہ سارے حدیث کہاں ہیں جو اللہ کے نظیر مفہوم پیدا کیے ہیں؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے دوستو، یہ مقام سوچنے والی بات ہے. اسی لیے یہی تو نشانی ہے قیامت کی. کون سی نشانی ہوگی کہ تعجب سے انسان سنے گا یہ کون سا دین آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب دین کہیں بتایا جائے گا نا اس وقت تعجب ہوا کرے گا، یار یہ کون سا دین ہے بتایا جا رہا ہے. امام مہدی جو آئیں گے وہ یہی دین بتائیں گے کہ لوگوں کے منہ کھل جائیں گے، ہیں ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، یہ کون سا دین آ گیا. وہاں یہ نمازیں نہیں چلیں گی. سبحان اللہ. وہاں یہ نمازیں چلیں گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. اور بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کم از کم ہزاروں میں سے تو کم 10 آدمی اپنی اس راستے کو اختیار کر لیں، وہ خواب غفلت سے نکل جائیں کہ ہم تو بڑے نماز پڑھنے والے تھے، ہم تو بڑا ذکر کرنے والے تھے، ہم تو فلاں کرنے والے تھے. نہیں، وہ چیز ہے اس میں. وہی کھانے کی مثال کی، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس میں وہ وٹامنز ہیں، وٹامن ڈی ہے، سی اے بی سی ہے جو آپ کے جسم میں لگے گی. تو کیا یہ عملوں میں وہ چیز موجود ہے؟ کیا وہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ عمل پڑھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ نرشمنٹ موجود ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے؟ اس نرشمنٹ کے بغیر وہ فیوز ہوتا ہے، وہ عمل بالکل بیکار ہے، وہ بالکل بیکار ہے، وہ نماز بیکار ہے، منہ پہ مار دی جائے گی. ہزاروں لے آؤ نمازیں، کروڑوں لے آپ تہجد، کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا. کروڑوں قرآن پیش کر دیں آپ، میں پڑھتا تھا، میں فلاں تھا، میں قاری تھا، یہ کچھ نہیں کام چلے گا. اور آج زمانے کے اندر یہ چیز بالکل ختم ہو گئی. تو بڑا مشکل کام ہے، ہو رہا ہے بس اتنی کافی ہے ہمارے سے. نماز پڑھ لی بہت ہے جی، بس مسجد میں آ گئی بہت کچھ ہو گیا. کس پہ آسان ہے؟ کس پہ آسان ہے اس چیز کا کہ آپ مسجد میں آ گئے، نماز آپ نے سجدہ کر لیا؟ کس پہ آسان کر رہے ہیں آپ؟ برا کر رہے ہیں. کس پہ آسان کر رہے ہیں جو آپ نے یہ قرآن پڑھ لیا؟ اللہ کی بندوں یہ آسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا شکر کا مقام ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ تو نے وہ عمل دے دیا کہ تیری رضا میں حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دل پہ لگ رہی ہے نہیں بات؟ میں ویسے ہی بولے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. آج کے بعد چینج ہونا ہے ہم نے. بندروں کی طرح نہیں آگے نماز پڑھنے جا رہا. نہیں 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 نہیں. کوئی عمل، ایک نیکی چھوٹی سی ہے ہی نہیں، کوئی نیکی. ہر نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی، ہر نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی.
یاد رکھیں اللہ تو بہت کریم ہے، بڑے مہربان ہے، کتنا آسان دین دیا ہے ہمیں کہ صبح سے شام تک ہم جنتیں بنا سکتے ہیں، اور جب نہیں بنانی یہ بڑی بڑی نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گے سارے مال. کیوں کہ ہم اپنی منشا سے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دیے مطابق کام نہیں کر رہے. یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنی نفس سے پڑھ رہے ہیں. یہ نمازیں جو میں چاہتا ہوں ویسے ہی کر رہا ہوں. نفس پرست انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جو اپنی مرضی سے چلتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ اپنے نفس اس کو نفس پہ نہیں چلنے دیتے، وہ اپنی مرضی پہ اس کو چلاتے ہیں. اس کو تکلیف تو بڑی ہوتی ہے جب اس کو روکو کسی چیز سے، کیونکہ نفس پرست آدمی ہے، نفس میں ڈکا ہوا ہے. جب اس کو روکو تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے بس آنا بند کر دوں، اب میں کیوں آؤں، یہاں مجھے فائدہ کیا ہے، چڑھتا ہے. لیکن اللہ والے اس کو انسان بنا کے چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. مانی کام چلتا ہے، اس کو اس کے نفس کے اگینسٹ چلایا جاتا ہے. اس کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میرا تو اتنا اچھا کام چل رہا ہے، میں تو یار بڑا یہ ہوں فلاں ہوں، یہ کیا حضرت صاحب ایسی بات کر دیتے ہیں. چلتے چلتے بڑے اونچی اڑان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اس کو. کدھر یہاں تک مجبور ہوتے سوچیں یار چھوڑ ہی دو یار، کیا آنا فلاں آنا، پھر کہتا نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، اب زبردستی اپنے آپ کو لے کے آتا ہے. ویسے میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن نہیں، سبحان اللہ، کام نہیں بنتا. بغیر کسی اللہ والے کو ہاتھ دی. آج کے زمانے کو تصور بھی نہ کریں آپ. نمازیں سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے؟ تو جب کسی اللہ والے کے پاس، یہ تو میں تو گھٹیا انسان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اللہ والے کے پاس جائیں گے تو مجھے بتائیں اس کو اتنی تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. لیکن ملتی وہی چیزیں ہیں وہاں. نفس نکلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی شیخ کی مرضی پہ چلنا آ جاتا ہے اس کو. سبحان اللہ. اور جس کو اپنی شیخ کی مرضی پہ چلنا جائے وہ اللہ کے رسول کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے، اور جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا جائے اللہ کی مصلحت اور اللہ کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے. یہ سیڑھی ہیں. اس سیڑھی کو کوئی عبور کر دے نا اپنے شیخ والی، اس کو کہتے ہیں فنافی شیخ. جو اس سیڑھی کو بہت مشکل ہے، یہ سیڑھی یاد رکھیں. اگلی سیڑھی پھر آسان ہے نبی پاک تک پہنچنا. شیخ کی رگڑے جو ہے نا وہ اگلی منزل کو بہت آسان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سارا رگڑا یہاں نکلتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. کسی نے مجھ سے پوچھا جب میں جاتا تھا، میں تو چھوٹا اسٹوڈنٹ تھا، کہ یار جب تم عمرہ کر کے آتے ہو، نبی محمد دربار میں حاضر ہوتے ہو، اس کے بعد تم اپنے شیخ کے پاس جاتے ہو، کہاں مشکل لگتا ہے؟ میں نے کہا شیخ کے پاس آنا. میں الٹا کام کر کے آتا ہوں. میں نبی پاک سے روزے مبارک پہ دعا مانگ کے کرتا ہوں کہ یا اللہ یا رسول اللہ، میں اب آپ کے ایک غلام کے پاس جا رہا ہوں، آپ کے ایک محبوب کے پاس جا رہا ہوں، میرے اس سفر کو بابرکت آپ دعا فرما دیں، قبول ہو جاؤں میں وہاں پہ. میرا تو یہ معاملہ تھا. بولے سبحان اللہ. آپ کے سمجھ میں آئے نہ بات، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. کیوں کہ وہاں سے جو رد ہوتا ہے تو اللہ کے نبی بھی یہاں کہتے ہیں کہ نہیں جا، پہلے اس کو منا کے پھر میرے پاس آنا. اور میں نے زندگی میں یہ واقعے دیکھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتابی بات نہیں کر رہا. واللہ جس کا شیخ ناز ہوتا ہے وہ چوڑا ہو کے چلا جاتا ہے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے میں عمرہ کروں گا. وہاں جا کے جاتا ہے تو وہاں حکم ہو جاتا ہے اس کو یہاں آنا نہیں، تو بول جا پہلے اپنے شیخ سے معافی مانگ کیا پھر میرے پاس آ. بڑا سسٹم ہے بھائی روحانیت کا. سبحان اللہ. ہر ہی بات سمجھیں. کس کو پتا کیا ہے آج کو زمانے ختم ہو گئے، بہت چیز نماز پڑھ رہے، بہت چیز ہو گئے. یہ عجیب چکر میں پھنسے ہم لوگ. یہ دین بہت آسان ہے. یہ دین کہ ایک آدمی نے آپ کا ذمہ لے لیا ہے. سبحان اللہ. آپ سیلف کانفیڈنس میں جا رہے ہیں اس زمانے کے اندر. یہ سائنٹیفک زمانہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو آپ اپنے کانفیڈنس پہ چلانا چاہتے ہیں. میں جی سیکھوں گا تو میں تو اتنا بھی ہو گیا. عالم وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے درس میں جانے کے لیے؟ فلاں ہے بس شیخ گوگل کو کھولو سب مسئلے آ جاتے ہیں. عربی سیکھ لیتے ہیں. ایک صاحب ملے، کیا ہے جی ہم نے پی ایچ ڈی کی، ہم تو ڈاکٹر ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ عالم بھی ہیں. یہ عالم کیا ہے؟ ہم نے جی فلاں جگہ 3 سال بیٹھے ہیں، 4 سال علم سیکھ لیا. اندازہ لگائیں. جو حصہ دارالعلوم کا تھا، ایک بچہ جاتا ہے اور سیکھتا ہے، زور لگاتا ہے، 8 سال لگاتا ہے اور اس ماحول میں رہتا ہے. وہ ایک آدمی کیسے جس نے گوگل پہ یا 4 پہ جا کر اسٹڈی سرکل چل گئے ہیں نا آج کل. اسٹڈی سرکل سمجھتے ہیں آپ؟ ایک آگے بیٹھ جاتا ہے عرب، اس کے سامنے کہتے ہیں جنگ جا جاؤ، تو ینگ جو ایسے اس قسم کے ڈاکٹر اور یہ قسم کے لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو عالم ہو گئے جی، بس ہمیں عربی بھی آگے 3-4 بولنا، اور ہم نے حدیث بخاری پڑھی ہے، ہم نے ترمذی پڑھ لی ہے، ہم نے وہ پڑھانے والا بھی ویسے ہی ہوگا.
تو کہاں ایک دارالعلوم کا ماحول میرے بھائیو، کہاں وہاں پڑھنا آپ کا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دارالعلوم کی وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہاں قدرتی طور پر اللہ کی رحمت، روشنائی اور برکتیں ہوتی ہیں، وہاں نور ہوتا ہے. ان چٹائیوں میں، ان جگہوں پہ، ان کھانوں میں جو انسان دارالعلوم میں کھاتا ہے، اس کے اندر ایسا نور ہوتا ہے کہ وہ انسان واقعی عالم بننا شروع ہو جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. پتہ ہے میری بات آپ پسند کر رہے ہیں لیکن حقیقی بات یہ ہے. یہ اس طرح کوئی عالم بن گیا آدمی، پتہ ہے وہ شیخ گوگل نے آپ کو علم دی. تو اسی طرح ایک سائنٹیفک کانفیڈنس پیدا ہو گیا، حالات میں صوفی بن گیا. بس میں ذکر کرتا ہوں، بس میں نے فلاں جگہ دیکھا جی، وہ فلاں وہ کھولا ہم نے گوگل سے یا فلاں یوٹیوب سے، وہ تھے، ہم نے شروع کر دیا ایسا ذکر، اس کو ہم بھی لگ گئے. ان کی تقریریں بڑی اچھی تھیں، راحتی استغفر اللہ. ایک عجیب تماشا ہو گیا دنیا کے اندر. کہاں شیخ کے سامنے بیٹھنا، اس سے ڈوف خوف، اس کی باتیں سننا، نفس کا نکلنا، اور کیا اس کی تربیت کا ہونا، کبھی تھپڑ پڑنا، کبھی ڈانٹ پڑنا، کبھی اس کی پیار پڑنا، کبھی باہر نکال دینا، کبھی قریب کر لینا. اس کے جو مزے اور لذمات، اس کے ساتھ مراقبات، اس کا ذکر، آج تک اپنے شیخ کے ساتھ جو میں بیٹھتا تھا اس کی لذتیں ختم نہیں ہوئی. میں حقیقت بتا رہا ہوں. جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں وہی چٹائی یاد آتی ہے، وہی جھونکے، ایک ٹمٹماتا چراغ نظر آتا ہے سبحان اللہ. صبح کے وقت بخیر صبح حضرت آتے تھے، ارلی پڑھتے تھے فجر، 2 گھنٹے کا ہمارا مراقبہ ہوتا تھا صبح کا. بالکل ایک چراغ سے ہوتا ہے، اس سے پھونک مار بند کر دی جاتی تھی. سخت سردیوں میں ٹاٹ ہوتے ہیں، ٹاٹ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹاٹ میں اس کو کیا ترجمہ کو، جو ہوتے ہیں ٹاٹ ایسے لٹکا دی جاتے ہیں دروازے کے آگے. تو آپ تو کئی یہاں کی جنریشن ہے جو پرانے لوگوں کو سمجھ گئے ہوں گے ٹاٹ کیا ہوتا ہے. پردہ ہوتا ہے، ٹاٹ چٹائیوں کے ٹاٹ سے لگا دیے جاتے ہیں وہ. تو اس کے بعد یہ کہ جناب پھر غائب. حضرت نے بس چادر تھی ایسے بند کی، اللہ کہہ کہ بس ختم 2 گھنٹے. تو یہ وہ صحبت ہے. اور ایک گوگل کے اندر بیٹھ کے شیخ کو دیکھنے میں، شیخ کر رہا ہے، وہ شیخ بلند ہے، وہ کہتے ہیں یہ چھوڑے شیخ کو، اس کے پاس چلتے ہیں. اب یوٹیوب میں دوسرا شیخ نکال لیا، پھر تیسرا نکال لیا، اور پھر اس کو تکیے. اور شیخ جو بھائی اللہ معاف فرمائے، وہ بھی پھر ایسے خوبصورت لباسوں کے ساتھ داڑھیوں کو رنگا ہوا، اور وہ عجیب عجیب تصویر خوبصورت. ہر آدمی شوق ہے کہ میری تصویریں آئیں، مجھے لوگ دیکھیں. کیا زمانہ آ گیا کہ جس قدر پوشیدگی چاہیے، چھپنا چاہیے، اس کے نہیں ہر آدمی مجھے دیکھے، عورت بھی دیکھے، مرد بھی دیکھے. گھنٹہ ہے کہ میک اپ کرنا ہے، میک اپ کے بعد اس نے آ کے بیٹھنا ہے، اور پھر لوگوں کو دکھانا ہے، پھر اسے ذکر کرنا ہے، تقریر کرنی ہے، اور جو کچھ پڑھانا ہے، جو کچھ پڑھنا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ دین ہے. کدھر چلے گئے ہم لوگ؟ یہ تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا پھر ساری دنیا پاگل ہے؟ یہ کیونکہ زمانے خطرے کا آ گیا. کسی نے پروڈکشن دی تھی نا کہ یہ وہ صدی ہے جس میں امام مہدی آئیں گے. جی ہاں، بہت قریب ہوں، نشانیاں ساری ہیں. تو چھوٹی پوٹی باتیں بڑی اونچی ہیں، اس پہ عمل کرے آتے تھی. کیا چل رہا تھا معاملہ؟ عمل. سسٹم سے ہوں دوبارہ. سب سے بڑا ہمارا مقصد کیا ہے؟ رضا حق. اس کی اللہ کیا سب سے بڑی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان. ایمانوں کو سب سے بڑا ٹارگٹ کیا دیا ہے، منزل کیا دی ہے کہ مجھے راضی کرو. یہ ہمارا ٹارگٹ. اس کے بعد دوسری چیز اس کو راضی کرنے کے اللہ نے کیا دیے؟ اعمال دیے ہیں. اور اعمال وہ کون سے اعمال ہیں جس سے عمل بن کے جو ہمیں رضا دیں گے، اس کی بات ہو رہی ہے. بولے سبحان اللہ. ایک ہی آدمی سمجھا، اس نے بولا، باقی بولے کوئی نہیں. یہ بڑا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے ہمارا. بچے تھوڑی بیٹھتا ہے کمپیوٹر کے پاس. اللہ نے جذبہ دیتا ہے، ایک دم نکلتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے بھائی؟ عمل بھی کون سا؟ جی ہم تو عمل نہیں، ہر عمل نہیں پہنچا سکتا. ہر آدمی کی ہر آدمی فوڈ کھاتا ہے، فوڈ تو وہی کھا رہا ہے، لیکن وہ صحت مند نہیں ہو سکتا. صحت مند وہ ہوگا جو سوچ کر کھاتا ہے. عمل بھی جو سوچ کر کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ نرشمنٹ ہے یا نہیں ہے. اب سوال کون سی نرشمنٹ، اس کو کیا نام ہے؟ بڑی زبردست نرشمنٹ ہے. وہ کیا ہے کہ جس عمل کے اندر، اب یہ ذرا جملہ آ رہا ہے، غور سے سننے، سب اچھل پڑیں گے ایک دم کہ بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں حضرت آپ. باقی ساری قرآن حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں. تو کیا چیز ہے
کہ جو عمل کو صحیح عمل بنا دیتی ہے، جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اسی نماز سے ملے گی، اسی تلاوت سے ملے گی، اسی عمرے سے ملے گی، ہر چیز جس عمل کے اندر وہ موجود ہوگی وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اخلاص، جس کو کہا جاتا ہے عمل کی روح۔ نماز کی روح کس میں ہے؟ اخلاص میں۔ عمرے کی روح کس میں؟ اخلاص میں۔ تقریروں کی روح کس میں؟ اخلاص میں۔ علم کی روح کس میں؟ اخلاص میں۔ ہر نیک عمل جو ہے وہ زندہ کس روح زندہ کرتی ہے نا، کس چیز سے زندہ ہوگا؟ اخلاص سے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ مردہ ہے۔ اب مردہ چاہے کتنا خوبصورت ہو، کتنے حسین ہو، اور جناب اللہ کتنا امیر ہو، کتنا کچھ اب چیزیں دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ کے مردہ مردہ ہی ہے، اس سے کیا فائدہ؟ اسی طرح وہ عمل چاہے کتنا زیادہ ہم نے کیا ہو، کتنا بڑا ہم نے کیا ہو، کتنا ہم زیادہ اس کو جانتے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک جب پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ بغیر اخلاص کا مردہ ہوگا، ڈیڈ باڈی ہوگی وہاں پر۔ خیرun یرا شرن یرا، اللہ نے احسان کیا، بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل ہو، کوئی تشویش نہیں ہے۔ اب جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے وہاں گنتی کے لیے کیلکولیٹر رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے وہاں کیا میزان رکھا ہے، وہاں پر بڑا سبحان اللہ، کیا رکھا ہے؟ میزان، ویٹ۔ گنتی کا وہاں معاملہ نہیں ہے، میں 10 قرآن پڑھ لیے، میں نے 15 پڑھ لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنے حج کر لیے، اتنی تقریریں کر لی، میں نے یہ پڑھ لیا، اتنی بخاری پڑھنے کا تو یہ کام نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی نے قصہ سنایا پیارا سا، سنا دوں آپ کو؟ حشر کا میدان ہوگا، اپنے صحابہ کو سناتا۔ ایک چلا جائے گا فقیر، بیچاری سے زمانے کا ہوگا، بلا لا اس کو، اس کی باری لائن میں لگوا گیا جی، 99 رجسٹرز اس کے دیے جائیں گے اس کو، کتنے؟ 99، اور ہر رجسٹر اتنا ہوگا جتنا زمین آسمان کا فاصلہ، سب پور ہوں گے اس کے گناہوں سے۔ ایسے انسان بھی دیکھیں ہیں نا بھائی، کس سے ہوں گے؟ گناہوں سے پور ہوں گے، 99 رجسٹر۔ صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کھڑا ہے اپنا منہ نیچے کیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کا حساب کر دیجیے، اسی کا ہے۔ کہتا اچھا، وہ تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ ہنسا، اللہ تعالیٰ تو خبیر و بصیر ہے، بس تو حساب تم لینا، میں آگے مجھ جیسا نالائق بندہ کو ہو گیا تیرے دنیا میں تیرا، بس سیدھا کریں گے، مجھے تمہارے دھکا جھیلنے کے لیے میں تیار ہو کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا کام معاملہ بننا ہے، جس کا حال جو ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں، تو میں تو جی پہلے آلریڈی تیار ہوں جناب، بس تو جانا ہی ہے میں نے جہنم میں۔ کہتا نہیں، آج کا دن تو انصاف کا دن ہے۔ سبحان اللہ، بلا سبحان اللہ، کیا میرے مولا کا انصاف ہوگا؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ اس شان کو دیکھیں کیا کس طرح حساب لیتا ہے اللہ۔ ہائے ہائے، کہتا ہے آج تو انصاف کا دن ہے، تو اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے بیوقوف، ناانصافی تو نہیں ہوگی؟ خیر میں اعلان کرتا ہوں، اوے فرشتوں جی کہ جاؤ تلاش کرو کوئی اس کی نیکی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خام کا فرشتوں کو تم پریشان کر رہے ہیں، یہ بھی بیچارے کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ میرے پاس ہے ہی نہیں کوئی نیکی، مجھے یاد ہی کچھ نہیں ہے، ورنہ یہاں تو مجھے یاد آ جاتی۔ فرشتے گائیں بھاگے، جی ایک نیکی ملی ہے ہمیں، کہتے رکھو کہ رکھو میزان پہ، کیونکہ ہم نے تو آج انصاف کرنا ہے۔ وہ شرم سے اپنے منہ نیچے کر لے گا۔ اللہ، ہر آدمی اس وقت سوچے اب شاید کاش میں وہی نہ ہوں، میں ہمارا تو یہ مقام بھی مشکل نظر آتا ہے کہ ایک نیکی مل جائے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ، بس وہ جب میزان پہ جب لذیذ وزن ہے نا، وزن سے معاملہ بنے گا، یاد رکھیں، وزن سے بنے گا، گنتیوں سے نہیں۔ اور جس وقت وہ نیکی رکھی جائے گی ایک دم شوٹ مارے گا اس کو میزان، سبحان اللہ، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تو ہے وہ نیکی تیری۔ اللہ تھی ایک، لیکن اس تیری ایک نیکی میں اخلاص تھا، تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے کہ تو نے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کیا تھا، سبحان اللہ، اور ذکر تھا اخلاص کا، لا الہ الا اللہ تیرے منہ سے نکلا تھا، وہ پورا اخلاص والا ذکر تھا، ہوتا ہی سبحان اللہ۔ اللہ نے تو کہا ہے ذکر کے بارے میں، لا یشکا جلیس، ان کے محروم ہو ہی سکتا اللہ کے ذکر میں جانے والا۔ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں پتہ نہیں جوڑ رہا ہوں،
انہی باتوں کو سوچ کے تو میں ذکر کرتا ہوں الحمدللہ، ورنہ میں کوئی اور عمل نہ کروں جتنے بڑے عمل ہیں. مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کام بنانے والا عمل ہے آج کے زمانے میں، سب سے بڑا کام جو بنے گا وہ اللہ کے ذکر سے بنے گا. دعوت دیتا ہوں آپ کس لیے؟ میں گناہ، مجھ سے بڑا کون گناہ ہوا؟ کتنے گناہ انسان کرے لیکن اس چیز کو غافل نہ ہو، یا نہیں اتنا بڑا خزانہ کھلا ہوا ہے اس وقت اس مسجد کے اندر کہ ہم محروم ہیں اس چیز سے، کہ ہم نہیں سمجھتے اس کی کتنی بڑی قدر ہے. اس کا منہ کھل جائے کہ ایک دفعہ، وہ کتنے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہر جمعرات کو بیٹھیں، صبح شام بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور خود بھی شیخ ہمیں ذکر کرائے، خود بھی اللہ کے نام لیں. مجھے بتائیں اللہ کی کیوں نہ امید رکھیں ہم بخشے جائیں گے؟ لیکن جو نہیں کرتے تو وہ سوچے، جن کے قدم ہی نہیں اٹھتے، اشتیاق ہی نہیں ہوتا، اپنے اپنے گھمنڈ میں تکبر میں غرق ہوئے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں وسوسوں نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، شیطان نے وسوسے پیدا کیے ہیں، کمزور کیا ہوا ہے. سب سے بڑا شیطان جو کام کرتا ہے انسان کے اندر وہم پیدا کرتا ہے. بڑا اچھا، میں تو آپ کو یہ واقعہ سناتا لیکن لمبا ہو جائے گا کیس ہو رہا. سب سے بڑا یاد رکھیں شیطان کا وار کیا ہے کہ آپ کو کرتے کرتے آپ میں وہم پیدا کر دے گا. وہ یہ بڑا واقعہ ہے، صحیح واقعہ حدیث کا میں آپ کو سناتا، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح شیطان کام کرتا ہے. کہ دو عالم قابو نہیں آ رہے تھے تو پورے شیطان گئے اپنے ہیڈ کے پاس، کہنے لگے جی حضرت یہ تو کیا معاملہ ہے، وہ تو دو قابو نہیں آ رہے. کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے ہمارے تو قابو نہیں آتے. کہتا میں کرتا ہوں ان کا حساب. خیر اب کس طرح چل پڑے گا، ادھر بندی کرتا. تو وسوسہ جو ہے پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا اس کا وار ہے. یاد رکھو چلتے چلتے آپ ذکر میں آئے، آپ بھی جب بھی ہمیشہ پناہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے میں پناہ مانگا، تو چلتے چلتے عمل سے آپ کو کھینچ لے گا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں یہاں آتے تھے ذکر کے اندر لیکن غائب ہو گئے، وسوسہ پیدا کر دیا ہے. کچھ انسان شیطانی شکل کے اندر آ کے لوگوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. یہ نہیں شیطانی شکل میں انسان بھی آتا ہے، انسان کی شکل میں شیطان آتا ہے اور وسوسہ پیدا کرتا ہے. کتنا بڑے بڑے مجمع ہمارے اسی مجلس میں جمعرات کو لگتے تھے، لیکن کیونکہ وسوسے پیدا کیے گئے ہیں شیطانوں کی طرف سے، خود بھی شیطان نے پیدا کیے. تو وسوسے کبھی سوچو تو صحیح کہ ایک دفعہ اتنا بڑا قرآن کہہ رہا ہو، لاکھوں حدیثیں ہوں، بڑے بڑے مشائخ کے عمل ہوں اور مستند ایک مجلس ہو، اور آپ کہیں یہ مجلس تو بیکار ہے، بدعت ہے، فائدہ نہیں. کبھی ہو نہیں سکتا کہ 50 سال تک اتنی رکاوٹوں کے باوجود کوئی منزل چلتی رہے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک مسجد سے ختم کرنے اللہ دوسری مسجد میں، دوسرے تیسری میں، تیسری چوتھی میں پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں. عجیب ایک ٹیلی فون مجھے ملا کہ حضرت میرا دل کرتا ہے میرے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ یک وقت پوری دنیا آپ کے ذکر کو سنے. یہ کہاں سے ہوتی چیزیں؟ اگر یہ مصنوعی چیز ہوتی، مجھے بتائیں آپ، اگر یہ غلط چیز ہوتی تو یہیں فنا ہو جاتی. کتنی مخالفتیں، شاید کسی عمل کی اتنی مخالفت ہوئی ہے، مجھے صحیح بتائیں آپ. اور آدمی واحد ایک، میں اکیلا، بولے سبحان اللہ. آپ کا میرے ساتھ کو میرے ساتھ کون تھا؟ واحد ایک انسان جس کے سب مخالف ہیں، بولے سبحان اللہ. سب مخالف ہیں لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. یہ سی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں. کوئی آدمی دل سے پسند نہیں کرتا ہے آپ کی بستی کے اندر، لیکن وہی بات ہے کہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے نہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے، اتنی بڑی روشن دلیل ہے چیز کی کہ ایک بہت ہی کمزور انسان، مجھ جیسا کمزور انسان، نہ بولنا آتا ہے، نہ لڑنا آتا ہے، نہ بحث کرنا آتا ہے، نہ جھگڑا کرنا آتا ہے، نہ کوئی ساتھ، نہ اس کو پتا ہے کہ میرا ساتھ دے گا. پورا یقین ہے مجھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس دروازے سے ادھر نکل جائیں گے لوگ. نہ مجھے کسی پہ بھروسہ، لیکن ڈٹا ہوا ایسا ہے کہ کوئی دین ایسا نہیں جانے دیتا. جب تک جان میں جان میرے ہوتی، چاہے کتنا بھی ماروں، میں آ کے اللہ کا ذکر ضرور کرتا ہوں. یہ دلیل ہے نہیں؟ مجھے بتائیں آپ سچائی کی. پھر بھی آپ کے دلوں میں وسوسے آ جائیں تو مجھے بتائیں شیطان تو جیت گیا. لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سے پناہیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے، یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے. گناہ بارشوں تک ٹپک رہے ہیں. شیطان کا پورا زور ہے، ہر طریقے سے اس نے اب تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وسوسہ
دانا تو ہے ہی نہیں بات. اور مجھ جیسے انسان پہ تو اتنے وسوسے پڑ سکتے ہیں، اتنا کہ پوچھو نا. اچھا یہ بتاؤ یہ کہاں ہے، اچھا یہ بتاؤ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، اچھا بھائی اس کا علم کہاں ہے، اچھا بھائی یہ فلاں کہاں ہے. ہزار سے قربان جاؤں سبحان اللہ کہ جو 60-70 سال سے لگے ہوئے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سب کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم پھر بھی ذکر کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے مجھے بتائیں. سبحان اللہ. انسان کی شان نہیں ہے، بلکہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے ذکر کی تعریف کر رہا ہوں. میں خود ڈرتا ہوں کہ مجھ میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے، لیکن کمال ہے میرے شیخ کا، آج تک تصرف ہے اس کا الحمدللہ. صفت شیخ کا اثر ہوتا ہے، تصرف ہے، کوئی وسوسہ آنے نہیں دیتا ذکر پہ. جب میں دیکھتا ہوں پوری دنیا ایک طرف ہے تو میں کہیں غلط تو نہیں، ایک دم میرا راستہ کھلتا ہے اللہ کے دوست کی طرف، علی مرتضیٰ کی طرف، کہ ہو نہیں سکتا اس نے جو مجھے کام دیا وہ غلط ہو سکتا ہی نہیں. لیکن یہ وسوسہ ہے. تو یہ وہم ایک ایسی چیز ہے، یہ کیوں ہوا، اچھا یہ بتاؤ فلاں کیسے ہوا، اچھا اس کو یہ کیسے ہوا. بچے کبھی ایسی سوچ میں نہ جاؤ، کبھی ان چیزوں میں نہ جاؤ. یاد رکھو یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ کی دلیل ہوتی ہے، اللہ خود دکھاتا ہے دلیلوں کو، ظاہر کرتا ہے دنیا کے اوپر. ہم نے کتنے مثالیں آپ کو دی ہیں پتہ ہے. میں کیا مجھے کوئی جو مسجد میں نکال، اس مسجد میں کون بیٹھنے دیتا ہے. میں تو ہر روز سمجھتا ہوں کہ شاید آج چھٹی ہو جائے گی ہماری. پالیٹکس ہے ماسک میں ہر جگہ. میں تو صاف باتیں کرتا ہوں بھائی، مجھے کیا پتا کہ آج ہم کر کے جائیں کل ان کی پالیسی بدل جائے. نہیں جی یہاں ذکر میں کیا کروں، مجھے کہیں آپ ذکر نہیں کرا سکتا، میں لڑوں گا. یہ تو عادت ہے. مجھے خود ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہا چھٹی کر، ہم دوسرے دن میں آؤں گا نہیں، دوسرے دن یہاں مجھے پورا پتا ہوتا ہے، مجھے پورا کہ میں کسی جگہ ٹک ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے لوگ. لیکن الحمدللہ یقین اتنا ہے کہ ذکر بند ہو ہی نہیں سکتا. محبوب ذکر کے ایسا پیدا کر دیے مجھے ڈھونڈتے پھریں گے حضرت صاحب کی طرح، آج ذکر کیوں نہیں ہو رہا، آج کیوں نہیں ذکر ہو رہا. پیدا کر دی اس نے اپنے محبوب ذکر کرنے والے. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اتھینٹک بات ہے کہ آج ہوگا تو کل بھی اس مسجد میں ہوگا. نہیں نہیں نہیں، یہ بہت بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، وسوسے پھیل چکے ہیں. قائم رہیں کبھی اپنے نزدیک، وسوسوں کو نہ آنے دینا، وہم کو نہ آنے دینا. دین میں وہم سب سے پہلے ڈالتا ہے. تو بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ عمل کی. تو عمل کون سا ہوگا جو اللہ کی رضا تک پہنچے، جس کے اندر کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا. ابی عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب اللہ من عبد اللہ من اطاع اللہ من منع اللہ فقد استکمل ایمان. صحیح حدیث مشکات کی علماء کرام موجود ہے. اللہ کے امام ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جس نے خالص اللہ کے لیے محبت کی، خالص اللہ کے لیے دشمنی کی، خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے منع کیا، فقد استکمل، کیا انعام کتنا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ اکبر. یہ جو نعرہ پڑے گا آخرت کے اندر، جو پلسرات سے گزار دے گا، وہ یہ ایمان ہوگا، وہ یہ عمل ہوگا، وہ یہ ایک نیکی ہوگی جو 99 درجے گناہوں کے بعد وہ ایک نیکی اخلاص کی آ جائے گی، تو نکال دے گی. جس کے اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں گے، جنت کے مقامات کیا ہوں گے اس کے مجھے بتائیں آپ. صرف اخلاص کیوں نہیں آتا کہ ہم فکر نہیں کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں ہمیں لازم ہم پہ جب ہم کوئی عمل کرنے آئیں یا کوئی عمل چھوٹا سی بھی کریں تو فوراً اسی وقت ہم نے ایک اس پر سوچنا ہے، جیسے کھانے کے وقت سوچتا ہے کھانے والا کہ مجھے فائدہ دے گا نہیں دے گا. فوراً ہم نے سوچنا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، خالص آخرت کا معاملہ ہی نہیں معاملہ. صحیح حدیث سناتا ہوں آپ کو ایک بے گہی کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کا عمل کرتا ہے لیکن آخرت کا خیال نہیں کر رہا، آخرت کی نیت نہیں کر رہا، اور نیت اس کی دنیا کی بن چکی ہے، تو فرمایا وہ آسمان اور دنیا کے اندر ملعون لکھ دیا جاتا ہے. بتائیں کہاں کے سارے عمل ہمارے. طبرانی کی حدیث، بے گیت حدیث. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے اپنے عمل کو لوگوں پر کہ یہ دیکھو میرا عمل ہے، جو ظاہر کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے زمانے کے سامنے اس کو رسوا فرمائیں گے کہ اس نے اپنے کو ظاہر کیا. اخلاص، خالص اللہ کے لیے وہ عمل ہو. خالص سے مراد کیا؟ نہ شہرت چاہیے، نہ اس میں دکھاوا چاہیے، نہ اس میں اندر خوشی چاہیے، نہ لوگوں میں تعریف چاہیے. بہت اس کو تو ایسے جیسے پتھر ہو، اس کو خیال ہی نہ ہو کسی چیز کا. خالص ایک ہی نیت ہو کہ میرا رب راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس سے. تبھی کہا ہے کہ اجازت وہ ہوتی ہے جب شیخ اجازت دے، اور جس میں نفس کہہ رہا ہو چلو یہ کام کرو، چلو یہ بن جاؤ، چلو ہم شروع کر دیتے ہیں، چلو خوشی، چلو اتنے لوگ ہو گئے، چلو. بھائی اس پر ناراض نہ ہو شیخ سے، وہ تمہیں بچا رہا ہے، وہ بچا رہا ہے کہ تمہارا یہ کام سارا ضائع جائے گا جتنا تم کام کرو گے. آج کے لوگ چاہتے ہیں جی ہم نے فلاں کر لیا، ہم نے فلاں کر لیا. استغفر اللہ تعالیٰ رب میرے، تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ مجھے بتائیں. ایک نیت انسان کی رکھے بس کہ کامیابی کے ساتھ اللہ مجھ سے وہ عمل لے لے. نماز ایسی پڑھا دے، مجھے تلاوت ایسی کرا دے کہ جس میں اخلاص ہو. اس اخلاص کے مقابلے میں کیا چیز آئی ہے آپ پتہ ہے؟ ریا. جس میں اخلاص نہیں ہوگا اس میں کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ریا ہوگی. اب دیکھ لیں اپنی گردوانوں میں ہم. جس میں للہیت نہیں ہوگی اس کے ہر عمل میں کیا ہوگی؟ ریا ہوگی اور سما ہوگی. دو چیزیں ہیں، ریا اور سما. ریا اور سما میں فرق کیا ہے؟ ریا یہ کہ خود طلب کرتا ہے، وہ شہرت چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، تعریف چاہیے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، مجھے بس نیک سمجھیں، میری قدر کریں، مجھے کیا بس میں آؤں تو عزت ہو میری، مجھے حافظ سمجھیں، مجھے فلاں سمجھیں، مجھے حضرت سمجھیں. بس میں اندر ہی اندر اس کو پتہ نہیں. اس کو کہتے ہیں ریا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، حدیث ساری یاد سنا دیتا ہوں، کہ اے میرے صحابیوں، تمہیں پتہ ہے حزب الحزن کیا چیز ہے؟ حب الحزن کیا چیز ہے؟ تو اس کے ہمیں تو پتا. کہتے یہ جنت کے 7 درجے ہیں، اس کے دوزخ کے 7 درجے ہیں. یہ سب سے نچلا درجہ ہے، جو سب سے تھرڈ کلاس جہنم میں ہوگا. مجھے بتائیں اس کا عذاب کیا ہو رہا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ وہاں میری وہ امتی ہوگا جس نے ریا اختیار کی ہوگی، بغیر اخلاص کو اس نے عمل کیا ہوگا، اور ریا اختیار کی ہوگی اس نے اس عمل کے اندر. جس امتی کے عمل میں یہ تبھی تو نا ہم کہتے ہیں ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ہم نے پردے ڈال دیے اس پہ، اور باتیں بہت شروع کر دی ہیں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو لیے. بہت کچھ کر لیا آج ہم نے. ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوں، یہ نشانی ہے قیامت کی سب سے بڑی. بھول گئے ان چیزوں کو، تو ہم بالکل بھول گئے. نہ ریا کا پتہ ہے، نہ اخلاص کا پتہ ہے. عمل کہاں گئے ہمارے؟ فرمایا اخلاص نہیں ہوتا تو ریا ہوتی ہے. ریا کیا چیز ہے؟ کہ ریا سب سے پہلا جو نقصان انسان کرتی ہے اس میں نفاق اور منافقت پیدا کر دیتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ. اور اس کا رزلٹ کہ سب سے گندی جہنم کی جو جگہ ہے اس میں میرے امتی، اللہ کے نبی فرمایا کہ میرا امتی وہاں ہوگا. آپ کیونکہ اس نے محنت نہیں کی، اس لیے اللہ کی سزا بتا رہے ہیں کہ میرے امتی ہوگا. اس نے مجھے نہیں مانا. ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جانا پہچانا، نہ ماننا. مانا نہیں اس نے مجھے، اگر مانتا تو میری بات کو بھی مانتا. یہ ہوتا ہے ماننا. کسی ولی کو جانا پہچانا، مانا اس وقت اس ولی کی بات کو بھی مانتا ہے، اپنے شیخ کی بات کو مانتا ہے، نخرہ نہیں کرتا، ٹھکتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا ہے. لیکن جو اس نے کہا فوراً مان گیا، چاہے اس کو پسند آئے یا نہ آئے. بات بالکل امن نفسدن، بالکل میرے لیے صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا حضرت نے، میرے لیے سب کچھ ہے، بالکل مجھے سمجھ آئے، بالکل صحیح کر. تھپڑ جو مجھے پڑا صحیح مارا، جوتا جو پڑا صحیح مارا، دھکا جو دیا صحیح دیا. بلکہ کیا ہے، خوش ہو گئے، انعام دینا چاہیے شیخ کو کہ واقعی میرے شیخ نے مجھ پہ توجہ دی. اس نے اس زمانے میں مجھ پہ توجہ دے رہا ہے، مجھے بچا رہا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بچانے کی؟ لوگ اپنی اولادوں کو نہیں پہچانتے کون ہے، اپنی اولادوں کو نماز نہیں پڑھاتے، اپنی اولادوں کو اللہ نہیں سکھاتے، اپنی اولادوں کو باہر پھینکا ہوا ہے. تو کسی غیر کو، آج غیر کے بچے کو سینے کے ساتھ لگانا کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اخلاص. کسی یتیم کو، کسی ایسے انسان کو جس کا نہ آگے نہ پیچھے، سینے سے لگا کے انسان اس کو تربیت کر رہا ہو، اس کو سکھا رہا ہو، تو مجھے بتائیں یہ آسان نہیں ہوتا.
کتنی بڑی محبت ہوگی اس کے دل کے اندر اس بچے کے لیے جس کی اس طرح تربیت کر رہا ہوگا وہ کہ انسان کے لیے. لیکن خالص ہے، وہ بھی تو خالص کر رہا ہوگا نا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس سے راضی ہو، میری اس عمل سے راضی ہو جائے. اللہ نے اتنی مخلوق کو میرے سامنے بھیجا ہے تو میں ایسی بات کیوں نہ کروں کہ میں ان کو صحیح کر دوں اور یہ مجھ سے خوش ہو جائیں، میں ان سے خوش ہو جاؤں. سبحان اللہ. آج یہ میری بات مان جائیں تو پھر ہر عمل سے پہلے سوچنے لگیں کہ بھائی میں تو سوچوں سے عمل کو کہ میرے جسم کے لیے رائٹ ہے بھی یا نہیں رائٹ، ورنہ یہ نماز تو بیکار ہو جائے. فوری نیت کریں اس پر، سوچیں کہ خالص میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نماز سے، اس ذکر سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی خلافت نہیں، کوئی کچھ چیز نہیں، کچھ نہیں مانگنا میں نے، نہ مانگنا سوچنا. نہ نفس اگر دل میں میری محبت بھی ڈالے گا میں اس کو دھتکار دوں گا کہ میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اللہ نے مجھے چننا ہوگا تو خود ہی میرے پاس اعلان ہو جائے گا، مجھے بتا دیا جائے گا میں کسی قابل نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. پھر سبحان اللہ، اتنا خاص پیدا کریں. لیکن بہت آسان ہے، جس وقت ہم ارادہ کر لیں گے الحمدللہ آخرت کا. میں نے حدیث سنائی ہے آپ، جو انسان عمل کرے اور آخرت کا عمل کرے اور آخرت کا ارادہ نہ ہو اس کا، وہ کیسا عمل ہے مجھے بتائیں. ہر عمل کے اندر جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوں تو فوراً ہمیں کسی سے دشمنی ہو، نہ کہ مزید کسی اس چیز سے دشمنی، اس مطلب ہے فلاں انسان میں دشمنی، وہی عمل کرتا ہے فلاں نہیں. ہمیں اپنے عمل کی طرف سوچنا ہے کہ اللہ اس عمل کو ہمارے قبول فرما لے. سمجھے نہیں بات؟ اس کو کہتے ہیں اخلاص کا آ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، کتنی بڑی بات ہے. اخلاص کیا کرتا ہے کام، آپ یہ دیکھ لیں. اخلاص کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں تعداد نہیں چلتی، وزن چلتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس کا معیار یہ بن جائے کہ میرے عمل کا وزن بڑھانا ہے میں نے، تو وہ کیا کرائے گا؟ سب سے پہلے اخلاص پیدا کرے گا. اخلاق سے پیدا وہ وزن بڑھے گا آپ کو. تعداد سے نہیں کہ جی میں 16 سپارے پڑھ لیے، 18 سپارے پڑھ لیے، سب کو ٹھپ دو. یار اس میں اخلاص تھا، اخلاص سے میں صرف سورہ بقرہ ہی پڑھ لوں تو کافی ہے. اخلاص کیا کہ نہ کسی کو پتا نہیں. میں بتا رہا تھا ریا کیا ہوتی ہے کہ خود اپنی شہرت چاہنا، جی میں نے پڑھ لیا بس میں میں یہ کر لیا، میں فلاں، یہ اپنی شہرت چاہ رہے ہیں، اپنی چیزیں چاہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریا کار، جس کے میں نے بتایا کہاں ہوگا. ایک ہوتا ہے سما، یہ عجیب چیز ہے. سما کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو. جس میں دوسری حدیث آپ کو سنائی کہ جو آدمی اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے زمانے کے سامنے اس کو رسوا فرمائیں گے. وہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ بس جی آج بیٹھے دو آج میں سوچے چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، جی گرمی تو بہت تھی، میں نے کہا چلو آج بغیر کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں. اپنا بڑا تھا تو بڑا مشکل کام، اب یہ اپنے عمل کو ظاہر کر رہا ہے. آج میں نے بس اٹھا، میں کہا چلو یار تلاوت قرآن پڑھ لیتے ہیں، کیا کریں گے، بس میں 5 تلاوت پڑھ لیے قرآن کے جی 3 آدمی کے سامنے. اب یہ سما ہے، اس کو کہتے ہیں. یہ ریا اور سما دونوں ایک چیز ہے. وہ ظاہر کر رہا ہے اور وہ دل کے اندر شوق پڑا رہا ہے کہ میں یہ ہو جاؤں. اپنی عمل کو ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ مجھے پتا ہے ضرورت کیا ہے کہ میں نے ذکر کر لیا، میں نے فلاں کر لیا، میں نے فلاں. عورتیں خاص طور پہ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں. بس جی آج میں نے 3 تسبیح کرنی تھی جی فلاں، تو حضرت صاحب نے بتایا، میں نے وہ عمل کر لیا. میں 5 6 آدمیوں کو بتا رہے ہیں اپنی باتیں کو. بس آج میں کوئی بات نہیں ہو رہی. بس جی آج میری آنکھ میں چلو تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھا، میں نے اتنا سپارہ پڑھ لیا جی. میں چلتے آج میں جا میں ذکر میں بیٹھ گیا ہوں جی، ذکر چلتے. بس آج بڑا مزہ ہے جی. بس ہی کیا مزہ ہے؟ بس جی آج ذکر میں تو بڑا بیان جی. بس کہ پتہ چلے میں ذکر کر کے آؤں، پتہ چلے میں نماز پڑھی ہے، پتہ. اس کو کہتے ہیں ظاہر. یہ ہے سما. دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں، اندازہ لگائیں آپ. بس ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ بس جی ہم تو بڑے نیک انسان ہیں. بھائیو یہ اللہ کے نبی نے بتایا، تبھی تو سزائیں ہیں جو اللہ نے فرمایا میری امت کے لوگ کہ انہوں نے مجھے مان کے میری باتوں کو سنا نہیں جا کے کیوں نہیں. میں نے بتایا نا آپ کو یہ خانقاہوں سے چیزیں ملتی ہیں. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کی شیخ تھے ہمارے حضرت کے پیر بھائی، بہت بڑے ابھی مالک تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو وہ خانقاہ میں گئے ہوئے تھے سین پورا اپنے شیخ کے پاس صحبت کے لیے. تو جاتے میں وہاں حضرت کا بیری کے درخت ہے، آج بھی ہیں وہاں. تو جاتے جاتے انہوں نے بیری کے ایک درخت توڑ لیا، 2 پیڑ توڑ لیے، جیب میں رکھ لیے. حضرت کو پتہ چلی ان کو واپس بلا لاؤ.
مشیت فہم سے تھے، زمانے کے تھے حضرت کے تربیت میں تھے، فضل کا شیر اللہ کے کیا زمانہ ہوگا مجھے بتائیں آپ۔ تو انہوں نے واپس بلا لیا، وہ آ گئے، عالم تھے بہت بڑے وقت کے، کہتے مولانا صاحب جی آپ یہاں سے بیل توڑے؟ جی ہاں میں نے جناب تبرک کے طور پہ لیے ہیں، گھر لے جاؤں گا۔ کہتے یہ تبرک کیسے لے جائیں گے آپ یہاں سے؟ یہ بیری تو آپ کی نہیں ہے، یہ تو بیری میری ہے، آپ نے مجھ سے اجازت لی؟ نہیں حضرت آپ تمہارے شیخ ہیں، میں آپ سے کیا اجازت لینے۔ کہتے ٹھیک ہے، تو پھر سبھی لے جائیں چیزیں جو کچھ بھی ہیں، آپ کو تبرک دیں سارے لوگوں۔ ایسی طریقے سے ڈاٹا کہ وہ جناب کانپنے لگے۔ وہ تو تربیت کرنے والے لوگ تھے نا، وہ تو اپنی تربیت کرانے آئے تھے وہ لوگ، انہوں نے کیا ناراض ہونا تھا؟ انہوں نے تو قدموں پڑھ کے چیخنا شروع کر دیا کہ حضرت مجھے معاف کر دے، حضرت مجھے معاف کر دے، حضرت مجھے معاف کر دے۔ شام تک روتے رہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا اس شیخ کا جس کی تربیت ایسی ہو رہی ہے، اس کے شیخ کے جو مرید ہوں گے، کیا وہ ان کی تربیت نہیں کرے گا؟ یہ خانقاہی نظام ہے۔ جو حضرت نے میری تربیت کی، کیا میرا دل نہیں کرے گا؟ میرے جو دوست ہیں، پتا میرے مرید تھے، دوست ہیں، مریدوں شیخوں کے مرید ہوتے ہیں نا، پیروں کے، میں تو نہیں ہوں، آپ تو میرے دوست ہیں، تو میرا دل نہیں کرے گا جس طرح میرے حضرت نے میرے ساتھ کیا تو میں بھی اپنے دوستوں کو ساتھ ویسے ہی کروں؟ تبھی تو آپ کو تنگ کرتے رہتا ہوں، ایسی باتیں سناتے رہتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے الحمدللہ کہ آپ بھی وہی سنے جو باتیں میں سن کر آیا ہوں۔ لیکن جو خانقاہوں کو باہر وہاں تو یہ باتیں ہوئی، ان کو خانقاہ پتہ ہی کوئی نہیں، دارالعلوم کو خانقاہ بنا لیا۔ دارالعلوم ہے، ان کو اس کام پہ لگاؤ جس کام پہ تم ہو۔ خانقاہ تو ماحول ہی اور ہوتا ہے، چیز ہی اور ہوتی ہے۔ تو سما اور ریا دونوں چیزیں دیکھیں، اخلاص کے مقابلے میں چیز آئے گی، ریا آئے گی، اور ریا کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اور اخلاص کے بغیر ہر عمل جو ہے وہ ایسے جیسے مردہ، کوئی تصور نہ کریں اس کا، کوئی وزن نہیں اس کا، کتنا آپ لے آئیں۔ اور جہاں ہم نے سوچ لیا کہ ہم ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہ عمل کس کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس نماز کے وزن کتنا بڑا ہو جائے گا مجھے بتائیں، اس سجدے کا وزن کتنا بڑا ہو جائے گا۔ صرف ایک ہم نے اس میں کیا کہا ہے، ارادہ کر لیا ہے، ہم نے تفکر کر لیا ہے، فکر کر لیا کہ دو لائنیں ہیں، یہ اس نماز میں دو لائنیں آ رہی ہیں، ایک تو ہمیں لے کے جا رہی ہے جہنم کی طرف، اور ایک لے کے جا رہی ہے جنت کی طرف۔ جنت کی طرف وہی نماز لے کے جائے گی جو میں پڑھ رہا ہوں، اس وقت لے کے جائے گی جب میں اس اندر میرا فللہیت ہوگی، اس میں کوئی دنیا کا معاملہ ہوگا ہی نہیں میرا، کسی کو ذکر بھی نہیں ہوگا اس نماز کا، میں نے بتایا کسی پتہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا میں نے یہ عمل کیا ہے، خیرات میں نے دی ہے، یا فلاں جگہ میں نے یہ لٹا دیا، فلاں جگہ میں نے مسجد بنا دی ہے، فلاں مدرسے میں نے اتنا دے دیا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اس چیز کو، مجھے کیا پتا۔ پہلے ارادہ کریں، پکی بات کریں، اپنے دل کو سمجھا دیں، پھر اس عمل کو کریں اللہ کے فضل سے، عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آپ دیکھیں، میرے صحابہ جو ہیں جانتے ہو تم، سبحان اللہ، میرے صحابہ کی کیا شان اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ کس کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، اندازہ لگائیں آپ۔ اب فتنوں کے زمانے دیکھیں آپ، کسی ایک صحابے کا نام نہیں لیا، صحاباؤں کا نام لیا، سارے صحابی کا، کہ کون صحابی، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا میرا صحابی بن گیا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بس جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ وہ آ ہی نہیں سکتا قیامت تک کوئی اس کے مقابلے میں آتا۔ شان بیان فرمایا کہ میری صحابہ کو یہ شان ہے کہ ایک آدھا سیر جو یا گندم، ایک مد جس کو کہتے ہیں، اگر یہ کہیں تقسیم کر دیں نا تو پھر آنے والے زمانے کی پوری امت میں غوث قطب پوری امت کھڑی ہو جائے اور احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کر دیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں جی، کیا بات ہے؟ بات وہی ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کی تربیت کیسے ہوئی کہ اس کا اخلاص آسمانوں کو چھونے لگا، سبحان اللہ۔ یہ جو صحابی بنے ہیں نا، جس سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، کیوں کہا؟ ان کے اخلاص کی وجہ سے کہا، اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ عبادات آج کل تو عبادات ہم کم کر رہے ہیں، اتنا تو قرآن انہوں نے نہیں پڑھا اتنا ہم پڑھ لیتے ہیں، صحیح بات، جتنے قرآن حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے، انہوں نے دیکھا اس کو جس کے اوپر قرآن اترا ہے، سبحان اللہ، اس نے دیکھا اس زبان کو جس سے حدیثیں نکلی ہیں۔ ہم تو پڑھنے والے ہیں نا، تو دیکھنے والے لوگ تھے،
تو فرق کیا ہو گیا کہ وہ قوم بن گئی الحمدللہ کہ قیامت تک اس کا مقام فقط سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی کیا شان تم بیان کرتے ہو سکتا ہے کوئی ایسا؟ کیوں کہ انہوں نے میری صحبت اختیار کی ہے، اس صحبت نے بنا دیا، تو اب آگے راستہ کھلتا ہے. سبحان اللہ، انہوں نے میری صحبت اختیار کی. صحابیوں کی جس نے صحبت اختیار کی وہ تابعی بن گیا، تابعی کی تبع تابعی بن گیا، تبع تابعی بنتا ہے اولیاء اللہ بن گیا، اور جس نے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی وہ بھی اخلاص میں ایسے ہی بن گیا جس طرح یہ لوگ. تو نتیجہ نکالا کہ اخلاص اگر چاہتے ہو، اخلاص اگر چاہتے ہو تو رخ کرو خانقاہوں کو اللہ والوں کی طرف، تم میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. راستہ کھل گیا کہ ہو سکتا نہیں تم کسی اللہ والے کے ساتھ صحبت اختیار کرو اور نیتیں تمہاری صحیح ہوں. کیا صحیح ہو؟ کہ آخرت ہماری بہتر ہو جائے. یہ نہ ہو کہ میرے بچے آ جائیں، بچے مل جائیں، فلاں دعائیں مل جائیں، فلاں کام ہو جائے، فلاں چیز نہیں، لا سب لا کر دیں کہ اس آدمی کی صحبت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مکمل طور پر مجھے دنیا کٹ کے آخرت مل جائے اور جنت ملتا ہے، راضی میرا رب ہو جائے اس کی صحبت کی وجہ سے. اور دوسرا مجھے کچھ چاہیے نہیں. کیوں کہ یہ میرا مقصد ہو گیا، یہ مقصد حاصل ہو گیا تو باقی ساری سیکنڈری چیزیں میں مانگوں یا نہ مانگوں، میں چاہوں یا نہ چاہوں، وہ خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی. شادی بیاہ یہ وہ فلاں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی قسم کی مانگنے کی ضرورت نہیں، شیخ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے صرف ایک نیت کرنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا اللہ راستہ یہ بتایا ہے. کون سی صحبت بتائیے؟ صحبت اختیار کرو. صحبت اس شخص کی جس کا یقین اس درجے پر پہنچ چکا، کامل صحبت ہو کسی شیخ کی، اور چاہتا وہ آخرت ہو اور اللہ کی رضا چاہتا ہو، راضی با رضا مرضیہ، کہ جب دنیا سے جائے تو اعلان ہو رہا اور اللہ راضی ہو گیا. یہ ہمارا مقصد حیات ہے. اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، اور صرف اس نیت سے تمہارے ڈنڈے پڑیں، جوتے پڑیں، نکالا جائے، کچھ کیا جائے، یہ آپ پر ہے کہ ٹھہرنا چاہتے ہیں ٹھہر جائیں، بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں، لیکن وہ سب کچھ برداشت جو کر گیا وہ اس چیز کو پا گیا جس کی لیے ہمیں پیدا کی اللہ تعالیٰ. مرد سامنے آگے اور عورتیں پردوں میں یہ کام کر سکتی ہیں الحمدللہ. آج تو ہر عورت سن لی ہوگی میری بات، ہر عورت یہ کام کر کے اونچی منزلوں پہ پہنچ سکتی ہے الحمدللہ. ہم نہیں عورت کے درجے، بڑے درجے پر جنتوں کے درجے مل سکتے. ہر عورت مرد کے لیے دروازہ کھلا ہے، اس کا گھر خانقاہ بن جاتی ہے، جو اپنے شیخ کی باتیں سنتی ہے، اس کی باتوں کو مانتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے. صرف جانتی اور پہچانتی نہیں کہ اللہ کا ولی ہے، ماننا پڑتا ہے، اس کو قدم با قدم چلنا پڑتا ہے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آسان تھی؟ ماشاء اللہ، عقل مند ہو لوگ ماشاء اللہ. تب جا کے کام بنتا ہے، اس سے بنتا ہے آدمی. تو سب سے بڑی کمی آج جو ہمارے میں کیا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. اخلاص کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ والے کی صحبت ہی نہیں ہے. کرٹیسائز کرنا بہت آتا ہے، وہ یہ چور ہے، یہ تو فلاں ہے، اس کے پاس کیا جاہل ہے، اس کو اس میں علم نہیں ہے، اس کے پتہ فلاں نہیں ہے، اس کو فلاں، یہ تو بہت باتیں آتی ہیں. لیکن یہ نہیں آتا کہ بھئی اس کے بعد فلاں آدمی جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے، یہ جاتے ہوئے نمازی بھی ہو جاتا ہے، یہ دیکھو یہ صبح شام ذکر بھی کرتا ہے. نا 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 نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بجائے ہونے کے تو یہ تو تصور بھی نہیں اس بات کا. انہوں سبحان اللہ، ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ڈرتے کیوں بھائی؟ تمہارا شیخ بہت حق بات کرتا ہے. ہمیشہ ساتھ کو کچھ ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، میرا رب نہ ساتھ چھوڑے. بس ہر کام اللہ کے لیے کرو. اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. ہزاروں دشمن پیدا ہو جائیں، کوئی کچھ آپ کا نہیں کر سکتا. اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، للہیت ہے آپ کے کام کے اندر، دنیا کے لیے کام نہیں ہو رہا، تو ثابت قدم ہو جائیں حق پر. سبحان اللہ ہوں گے. سبحان اللہ. تو آج کا درس سمجھ آئی، باتیں سمجھ آئی میری. ہم نے کیا چیز حاصل کرنی ہے؟ اخلاص. اخلاص عمل میں ہوگا تو کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی. اور اخلاص کا طریقہ کیا ہے؟ صحبت شیخ. اور ہر عمل سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے. نماز پڑھنے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل خالص چیز، جو نماز پڑھ رہا ہوں تہجد کی، اس کو ہوا بھی نہیں دوں گا لوگوں جا کے میں نے تہجد پڑھی، میں فلاں پڑھی ہے. جو کچھ بتاؤں گا تو اپنے شیخ کو بتاؤں گا.
کوئی ایسا منہ بھی نہیں بناؤں گا باہر جا کے میں تہجد گزار ہوں، کوئی ایسے بتاؤں گا جی میں بڑا ذکر کرنے والا ہوں، نہیں. اماموں بھی پہن رہے ہیں تو یہ کہیں کہ میں نہیں پہننے قابل، میرے شیخ نے مجھے کہا ہے تو میں پہن رہا ہوں. ذرا نخرے کی اترائے آپ بہت چیزیں ہم اماموں باندھتے ہیں، سمجھ گئے فارغ ہو گیا. قرآن پڑھتے ہو دیکھیں کہتے ہیں قرآن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے شیخ نے مجھے کہا ہے قرآن پڑھو، میں کہاں قرآن پڑھ سکتا تھا. یہ جو ذکر کر رہا ہوں تو میں تو اللہ کے نام جو لے رہا ہوں تو سب یہ تو شیخ نے حکم دیا تو میں کر رہا ہوں، ورنہ میں تو نہیں کر سکتا تھا. ہر چیز اپنے آپ کو سپرد کر دو اپنے شیخ کے. یاد رکھیے اس میں فنا ہونا پڑتا ہے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے، ساری جنتوں کی چھپی ہوئی اخلاص کے اندر تو بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ حضرت علی کا واقعہ تو مجھے ایک یاد آیا. دیکھیں اللہ کے صحابی جو تھے ان کا کیا حال تھا اور کس قسم کے الحمدللہ اللہ کے نبی نے تربیت کی تھی. حضرت علی کا جو کہ ایک دفعہ لڑائی ہوگی جب مقابلہ ہو گیا کیا ایک کافر سے. وہ کافر بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا مضبوط آدمی تھا. اب یہ تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں آج کس طرح اسلام کی پٹائی ہوتی ہے. کیوں حضرت علی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ کافر تھا اور بہت مضبوط، بڑا مشہور. لڑائی شروع ہو گئی تو پھر حضرت شیر خدا تھے نا، سبحان اللہ، حضرت ان کی کیا شان تھی. تو لڑائی تھوڑی دیر میں مارا پلٹا، اس کو ڈایا نیچے، نکالی تلوار اپنی حضرت علی نے اور گردن پہ رکھنے لگے، اس کو فارغ کرنے لگے، ختم کرے اس کو. تو اس نے کیا کیا، تھوک دیا منہ پر. تو تھوکا تو آپ نے تلوار کو ذرا اور ہلایا کہ اس کو میں ختم کروں، اور ایک دم خاموش ہو گئے اور تلوار کو میان میں واپس رکھ لیا. نیچے اتر گئے، اتر کے کھڑے ہو گئے. ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اٹھا، کھڑا ہو گیا. اس نے شاید یہ کوئی ٹرک ہے مارنے کا. میں کہ تم ختم کر چکے لڑائی؟ بالکل ختم ہو گئی. کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو بالکل آپ کے تلوار کے نیچے تھا. یہ کیا ڈراما، آپ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ وہ خود حیران ہو رہا ہے، پوچھ رہا ہے حضرت علی سے. تو حضرت نے فرمایا یہ بات دس یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اونچا ہو جائے سبحان اللہ. یہ ہے تربیت. اور یہ بتایا ہمیں اسلام، کہتے ہیں ہمارے اسلام میں یہ ہے، ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے یہ بتایا کہ جو کام بھی کرو کس کے لیے کرو. نماز پڑھو کس کے لیے، ذکر کرو کس کے لیے، قرآن کرو کس کے لیے، اللہ کے لیے. کہ جو کام بھی کرو، کتنا مشکل وقت تک ہمارے نبی تو یہ بتایا کہ جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کہ وہ عمل مقبول ہوتا ہے. قرآن جو باب علم کے کہ وہ عمل مقبول ہوتا ہے جس کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو جس میں یہ نیت ہوگی، یہ اخلاص بنتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ اس کو عمل کو قبول کرتا ہے. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری تیری لڑائی نہیں تھی، میری اور اسلام کی اور کفر کی لڑائی تھی یہ. سبحان اللہ. میں جو تجھ سے لڑ رہا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی بلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے نام کے لیے میں لڑ رہا تھا. میں نے شروع اس لیے کی تھی لڑائی تجھ سے، لیکن جب یہ موقع آیا کہ تو نے مجھ پہ تھوک دیا، ہے تو بہت بری بات. یہ اللہ نے فرمایا ہے تو بہت بری بات. میں غصے سے طیش میں آ گیا. ظاہر مجھے غصہ جو ہے تو مجھے ڈبل، میں نے کہا اس کا میں اس سے بدلہ لیتا ہوں کہ یہی وہ چیز تھی جس نے تجھے بچا دیا. اللہ اکبر. کہتے یہی چیز تھی، کہتے یہی وہ چیز تھی. میرا ڈبل غصے کا ہو جانا اور غصہ مجھے پہ آ جانا، یہی وہ چیز تھی جس نے تجھے بچا دیا. کیوں کہ فوراً میں دل میں وہی بات آ گئی اپنے نبی کی کہ ہم نے اس کو جانا اور پہچانا نہیں، مانا بھی ہے. اس کی بات کو میں نے مانا. اس نے کہا تھا خبردار اپنی ذات کے پہ غصے پہ کوئی بدلہ نہ لینا. کوئی بھی ہو، دشمن بھی ہو، دوست بھی ہو، جہاں ذات کا معاملہ آ جائے اس کو جہاں میں نے تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. تو میں تو اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے منہ تھوک دیا، غصہ آیا ایک دم میں گئی، تو یہ تو میرا ذاتی معاملہ بن گیا. اور میں نے اگر تجھے بدلا دیا تو ذاتی ہو جائے گا، تو یہ تو عمل ہی نہیں اللہ کے لیے ہوا، یہ تو دنیا کے لیے ہو گیا. تو مجھے سے کیا فائدہ؟ میں نے فوراً تجھے چھوڑ کے میں وہاں سے کھڑا ہو گیا.
اس نے دیکھا 2 منٹ، کہنے لگا میں نزدیک آ سکتا ہوں؟ آپ کہتا مجھے شہادت کرا دو، کلمہ پڑھا دو۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ جب تیرا یہ اخلاص اتنی زبردست چیز تھی کہ اب وہ بتا رہا ہے کہ جس وقت تو ہٹا اور کھڑا تو ہوا اس بات کے لیے جو میں نہیں جانتا تو نے مجھے بتایا، یعنی تیرے اندر کوئی ایسا نور تھا، اخلاص تھا کہ میرے دل کے اندر اسلام کی شمع جاگ گئی۔ ایک بڑا اچھا نقطہ ہے کہ میرے دل کے اندر اسلام کی شمع جاگ گئی، اور میں نے کہا یہ مذہب، یہ تو برحق مذہب ہے کہ جو اتنی باریک چیز سکھاتا ہوں انسان کے لیے اس پہلو پر، کہ وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور میں دل روشن ہو گیا، اندر سے اخلاص آ گیا میرے اندر، اور میں نے کلمہ پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا پڑا۔ تو پیچھے جو مجموعہ تھا 1000 کا، کہتا تو اکیلا نہ پڑھ، ہم نے بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ 1000 آدمی مسلمان ہو گیا اس قبیلے کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت دادا گنج حجویری، حضرت باقی باللہ، نام سنے ان لوگوں کے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سفر کیا اخلاص کے ساتھ دین پھیلانے کے لیے۔ وہ نہ کوئی بڑے بڑے درس دیتے تھے، نہ بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے، سبحان اللہ، صرف ایک بات کرتے تھے سارے مجمع مسلمان ہو جاتا تھا۔ عبد القادر جیلانی اس وقت تقریر فرماتے تھے تو 1000 10,000 آدمی جو مسلمان ہوتا تھا اس وقت۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے جو بولتے تھے نا، وہ ان کے اندر اخلاص تھا بولنے کا۔ اللہ والے جب بولتا ہے تو ڈائریکٹ دل کی طرف گفتگو ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ۔ وہ ہزاروں بڑی تقریروں سے ایک اس کی تقریر ایسی ہوتی ہے کہ لاکھوں مجموعوں کو مسلمان کر دیتی ہے۔ وجہ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اس انسان کی بات سنو جس میں اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ اخلاص سے بولنے والے انسان کی بات کبھی خالی جاتی نہیں ہے۔ جو اخلاص سے بات کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے الحمدللہ کہ دلوں پہ جا کے لگ جاتی ہے انسان کی۔ لیکن وہ انسان پھر 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ شیطان تو موجود ہے نا، دلوں پہ تو پہنچ جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو 2 گروہوں میں مخصوص کر دیتے ہیں۔ دل نے مان لیا، جان لیا، پہچان لیا، لیکن دل مانتا نہیں اس کو۔ جان جاتا ہے کہ بھئی بات صحیح کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو دل کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں تلاش ہوتی ہے، وہ فوراً مان بھی جاتے ہیں اس بات کو۔ یہ فرق ہے عام آدمی کی بات کرنے میں، اللہ کے کی بات کرنے میں، کہ وہ مختصر بات ہوگی ان کی، سبحان اللہ۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیں گے، اس کو ایکسپلین کر دیں گے، دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے بات۔ میں نے حضرت سے اتنی بڑی تقریریں تو نہیں سنی تھی، صرف 10 منٹ کی بات کی تم نے مجھ سے، صرف 10 منٹ، دنیا بدل دی۔ آج تک میں نے اپنی زندگی کے اندر کتنے سال گزارے ہیں، میں نے پوری زندگی کے ساتھ گزاری ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بہت بڑا درس دے رہے ہیں، کچھ نہ نہیں، بالکل جمعرات کے بعد معمول کے مطابق جیسے ہم بات کرتے ہیں۔ میں تو بہت لمبی باتیں کرتا ہوں، زمانے کے ساتھ دستور بن گیا نا اس چیز کا، آپ پبلک کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہر آدمی یا سمجھنے کے نہیں آتا، بہت چیزوں کے لیے آتا ہے، تو دونوں طرف سے گھیرنا پڑتا ہے کہ جو سمجھنے والے ان کو فائدہ ہو اور جو نہ سمجھنے والے ان کو بھی فائدہ ہو، تو 2 ڈبل لگانا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو حضرت کا زمانہ جو آج سے 60-70 سال پہلے تھا وہ تو بہت عام بہترین زمانہ تھا، اور ہم جیسے شاگرد تھے جو ہزاروں میل دور سے صرف اپنے آپ کو صحیح کرنے گئے ہوئے تھے، تو وہاں تو 10 منٹ کی بات ہی بہت بڑی بات ہو جاتی تھی۔ حضرت نے کئی 15-20 منٹ سے بعد زیادہ بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن مجمع رو رہا ہوتا، کوئی تڑپ رہا ہوتا، باقاعدہ رو رہا ہوتا، تڑپ رہے ہوتے تھے لوگ، چیخ رہے ہوتے تھے، اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی خانقاہ سے۔ اس 20 منٹ کے اندر عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، اللہ ادھر کرتا ہے، ادھر چیخ رہا ہے، ادھر تڑپ رہا ہے، ایسے حالات ہو جاتے۔ تو میرے بھائیو، یہ کیا وجہ ہے، کیا چیز تھی حضرت میں؟ بنوچا اور کچھ، کوئی نماز وہ پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے، وہی قرآن وہ پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے تھے، کوئی اور نئی چیز نہیں۔ کیا تھی ان کی اور ہمارے نماز میں فرق تھی؟ وہ للہیت تھی اور ہمارے میں دنیا ہے، کھوتی کی طرف اثر ہی نہیں ہوتا کسی پہ۔ ابھی زندگی ہے الحمدللہ، ہمارے پاس زندگی ہے، وقت ہے، اور بڑی اچھی باتیں ہم سنتے ہیں، پہنچی ہے، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیز ہم کریں گے۔ وقت ضائع نہیں کرنے والا نہیں ہے دوستو، یہ
کل پچھتاوا ہے. اللہ کی قسم بہت جلدی وقت آنے والا ہے. یہ جب سمیٹ کے رکھ دیا جائے گا اندر اور ڈبے میں پھینک دیا جائے گا, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اپنے عملوں کو اخلاص میں لائیں. یہ نہیں نماز پڑھ لی روزہ کو خلاف, نہیں. سوچ جائیں کہ واقعی یہ میں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا یا نہیں کیا. پہلے نیت کریں اور تو اپنا مجاہدہ کریں کہ میں اس کو صرف اللہ کے لیے کروں گا. یہ کام نہ پیسے کے لیے کروں گا, نہ شہرت کے لیے کروں گا. یہ قرآن میں شہرت کے لیے پیسے کے لیے پڑھا رہا ہوں, فلاں کام اس کے لیے کر رہا ہوں. ہزاروں ہمارے پیچھے چیزیں ہیں, خدا کی قسم بیکار جا رہی ہیں ساری. کس نے کانوں کے اندر ہمارے اس وصف سے پیدا کر دی ہیں ان چیزوں کے؟ آپ صحیح ہیں. دو چیزیں ہیں, دنیا اور اللہ, دو چیزیں ہیں. یہ کس طرح مل جائیں گی آپ کو؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ کتنی بڑی بڑی حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. 0/0 ہے سب کچھ. اور جہاں اخلاص کے ساتھ آپ نے کیا ہوگا ایک کام چھوٹا سا بھی, کتنی بڑی بات ہے. بھوک ننگ پیاس سے نہ ڈریں, سب آزمائش کے لیے ہوتی ہیں. یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں. ایک دفعہ انسان ڈر جائے گا, مر جاؤ جو کچھ ہے, لیکن میں کبھی وہ کام نہیں کروں گا جس میں اخلاص نہیں ہوگا. اللہ کو ناز نہیں کروں گا. کچھ دن چلے گا مجاہدہ, پھر پلٹ آئیں گے, آپ اچھی طرف آ جائیں گے. اس طرح کے بعد دوسرا ضرور آتا ہے. ہم پہلے ہی ڈر جاتے ہیں قربانی دینے سے. گھبرائیں نہیں, ذکر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. کوئی اللہ والا مل جائے اس کی صحبت کو پکڑیں. آج ٹوٹے پھوٹے, آج جنید کو تلاش نہ کریں, بایزید بستامی تلاش نہ کریں. وہ وقت نہیں آج کوئی ٹوٹا پھوٹا بھی اللہ والا. کیا ٹوٹا پھوٹا؟ کہ جس کی نسبت کسی کامل شیخ کے ساتھ ہے. اگر ایسے بھی کوئی مل جائے تو ہاتھ پکڑ لیں اس کو, کہ اللہ تعالیٰ یہی رہ گیا, اس کو بھی چھوڑ دیا تو گیا کام سے. ہمیں بس ایک چیز دیکھنے کی, اس کی نسبت مل لی ہے کسی شجرہ اس کا پکا ہے, مشائخ سے تعلق ہے اس کا, بس ٹھیک ہے, جٹ جائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب کر دے گا آپ کو. کہ صحبت رہی ہے اس کی کسی اللہ والے کے ساتھ, بیٹھے کسی کے ساتھ, بس پھر نہ دیکھیں اس کی چیزیں, کرشمہ ہے, کرامات ہیں, علم ہے, فلاں ہے, کوئی موازنہ کریں, آنکھ بند کریں, لگ جائیں اس کے پیچھے. وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے دوستو. ہمت کریں, میں بھی ہمت کروں الحمدللہ, کہ وقت کو ضائع نہیں کریں. کسی اللہ والے کے پاس جٹ جائیں. اس کے علاوہ نہ اخلاص آئے گا آپ میں, یاد رکھیں. ریا سے نہیں نکل سکیں گے, سما سے نہیں نکل سکیں گے, دھوکوں سے نہیں نکل سکیں گے, وسوسوں سے نہیں نکل سکیں گے. پکی نیت کر کے کہ مجھے آخرت چاہیے, دنیا سے میں نے توبہ کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اس سفر کی طرف روانہ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين داء يزين والأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطونا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زینت فرشه وآله أصحابه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.